بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام آپ ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ٹائم نکالا اور ہمیں عزت بخشی آپ نے۔ آج کچھ موضوعات پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور اس سے پہلے میں اپنے لوگوں کو اور اپنے شہر کے ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کا قافلہ دن بہ دن بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اس سلسلہ میں ہمیں شہر گجرانوالہ کی بڑے ہی گھرانوں سے شیخ برادری کے اور کشمیری برادری کے ساتھیوں نے جوائن کیا ہے، جن میں شیخ غلام سمدانی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آج انہوں نے پاکستان نظریاتی پارٹی کو جوائن کیا۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے ساتھ اشائد بٹ صاحب موجود ہیں، انہوں نے کشمیری برادری کے ساتھ پاکستان نظریاتی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ میں آپ کو بھی بٹ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان نظریاتی پارٹی میں۔ میں اپنے لوگوں کو، اپنے شہر کے ساتھیوں کو جو چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یا جو ایک عرصہ سے جس پہ جدوجہد کر رہے ہیں، میں اپنے ہم طبقہ، ہم خیال، ہم عمر ساتھیوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمیں کسی کے وڈیرے کے، کسی جگیردار کے گھر کا پانی بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا عرصہ ہو گیا کہ گجرانوالہ پر قابض حکمرانوں نے ہمیشہ ہمارے شہر کی توقیر کو مجروح کیا، شہر کی عزت کو مجروح کیا، چاہے وہ سول ہاسپٹل کا معاملہ ہو، چاہے وہ بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے گجرانوالہ میں یونیورسٹی کا معاملہ ہو، چاہے گجرانوالہ میں موٹر وے لنک کا معاملہ ہو۔ ہر لحاظ سے انہوں نے ہمارے شہر کو بے توقیر کیا، اپنی پارٹیوں کے اندر بھی اور اپنے دور اقتدار میں اپنی حکومتوں کے اندر بھی یہ اپنے گجرانوالہ کا حق اپنی قائدین سے لینے میں ناکام رہے۔ انہوں نے ہمارے شہر کے لوگوں کو تنگی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ہم نے ایسے لوگوں کے خلاف اور ایسی شخصیات کے خلاف ایک مضبوط پینل بنا کر، ایک مضبوط گروپ بنا کر، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کر ہم میدان میں اترے ہیں، جس میں انشاءاللہ تعالی پی پی 60 سے گجرانوالہ کے حلقے سے اشاد اقبال بٹ صاحب انشاءاللہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ پی پی 61 سے شیخ غلام سمدانی صاحب جو ہیں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور پی پی 64 سے عرفان احمد سندھو صاحب آپ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور پی پی 65 سے طاہر عمران سراجہ صاحب جو ہیں وہ میدان میں اتریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو شہر کے گاڈ فادر ہیں ان کا جو حلقہ ہے NS78 اور انشاءاللہ تعالیٰ NS77، ان دونوں حلقوں سے انشاءاللہ تعالیٰ میں خود الیکشن کنٹیسٹ کروں گا، اور انشاءاللہ خرم صاحب کو بھی اور طاہر صاحب بھی آ جائیں، ان کو بھی بتائیں گے کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ ہمارے دین پہ جب حملہ کیا گیا یہ لوگ خاموش رہے، جب ہمارے لوگوں کی بے روزگاری بڑھتی گئی یہ خاموش رہے، جب بجلی کے یونٹ بڑھتے گئے، اور یہ ہمارے خرم صغیر صاحب بجلی کے محکمے کے یہ وزیر توانائی تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود ان لوگوں نے ہمارے شہر کی محرومیوں میں اضافہ کیا، نہ کہ اپنی محرومیاں ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنے پینل کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج ان شخصیات کے، ان کی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف اعلان بغاوت بلند کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نظریاتی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو عبرتناک شکست بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اس موقع کو، اس ماحول کو اور آپ دوستوں کی تشریف آوری کو غنیمت جانتے ہوئے ایک بات کروں گا۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انوار الحق کاکڑ صاحب پہ میں بے حد لعنت بھیجوں گا کہ انہوں نے جو قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کے نظریات پہ ڈاکہ زنی کی ہے، جو ان لوگوں نے
ہمارے پاکستان کی سالمیت پہ اور پاکستان کی خودداریت پہ جو انہوں نے ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ماننا یا قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول کی حرف آخر نہیں، آپ کا قول کوئی انبیاء کرام کا الہام نہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کاکر صاحب، ہمارے محترم نگران اور سفارشی وزیر اعظم پاکستان صاحب، قائد اعظم محمد جناح کا قول یقیناً کسی ولی اللہ کا قول نہیں، یا یقیناً کسی انبیاء کرام کا قول نہیں جو چینج نہیں ہو سکتا، مگر پاکستان کے بانی فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا جو قول ہے وہ دین اسلام کی ترجمانی کرتا ہے. اور آپ کون ہوتے ہیں کہ دین اسلام کی ترجمان کی نفی کرنے والے؟ آپ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ 2 ٹکے کے پرچی کے آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ جناب علی یہ قائد اعظم کا بیان چینج ہو سکتا ہے، اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. چیئرمین پاکستان آزادی پارٹی شہید شاہ صاحب نے بڑا واضح پیغام دیا تھا کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنی ہے تو ہماری لاشوں سے گزر کے کرنا. اور اس بات کو میں آج اس کی حمایت بھی کرتا ہوں اور واضح پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اسرائیل کی تسلیم کی بات کرنی ہے تو میں اپنی حکومتوں کو بھی، اور جو ہمارے اسکرپٹ رائٹر ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسکرپٹ رائٹر یہ کام مسلم لیگ نون سے کرواتے تو وہ اس کا وزن نہ اٹھا سکتی، چونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی اسلام مخالف کوئی موومنٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ان کے ووٹرز ہیں وہ ناراض ہوں گے، ان کا ووٹنگ میں فرق آئے گا. اگر یہ طریقے حساب سے کہتے وہ بھی اس کا وزن یا پریشر نہ اٹھا سکتی، ان کو پتا تھا کہ جناب ہمارے ووٹر ناراض ہوں گے. انہوں نے ایک ڈمی اور ایک نگران حکومت سے اس طرح کے بیانات دلوائے ہیں، اور ایسی حکومتوں سے یہ اس طرح کے معاملات کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ نہ ان کا ووٹ بینک ہے اور نہ ان حکومتوں کا کوئی اگا پیچھا ہے. ان سے کام کروا کے گھٹنے نہ لگائیں اور اپنا کام ٹھیک کریں. اور ہم ان کو بتا دیں کہ بھائی جان نگران حکومت ہو، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو پاکستان میں، تحریک انصاف کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، یا کوئی مارشل لا ہو، تمام صورتحالوں میں یہ پیغام بہت واضح ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ ہم کریں گے، نہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی حکمران کو کرنے دیں گے. اور یہ بڑا واضح پیغام ہے. چیئرمین صاحب اپنا پیغام بڑا واضح پہنچا چکے ہیں اپنے اداروں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پاکستانیوں کو، کہ ہم ہمیشہ ادارہ دوست لوگ رہے ہیں. ہماری تاریخ رہی ہے، ہمارے چیئرمین صاحب نے جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے اپنی قربانی دی ہے، اپنی گرفتاری دی ہے، کارکنان کو ہمیشہ جو ہے نا اس جنجل سے سائڈ پہ رکھا ہے. مگر میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم کارکنان ہیں اپنے قائد کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اگر ایسا کوئی واقعہ بنا تو قائد کی ہر ایک کال پہ انشاءاللہ لبیک کہیں گے، اور بھرپور طریقے کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر مال جان، اپنا تن من دن، ہر چیز اس چیز پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں اس موضوع کو اپنے کلوز کرتے ہوئے اور بڑا واضح میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے اسکرپٹ رائٹرز کو بھی اور اپنے اداروں کو بھی کہ بھائی جان اگر آپ نے کوئی ایسا عمل جو اسلام مخالف کیا گیا ہو تو یہ بات آپ سوچ لیجئے گا کہ ہم کوئی مولوی نہیں ہے کہ آپ کا آگے پالا مولوی سے پڑھتا رہا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک یونیورسٹی کے کالجز کے اور معاشرے میں جو جس کو آپ لبرل لوگ کہتے ہیں، ہم اس طبقے سے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے دین پہ، ہمارے اسلام پہ، اسلام کی سالمیت پہ کوئی بات کی گئی، کوئی آواز اٹھائی گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے اور اپنی جانوں کے نذرانے میں پیش کریں گے. میں اس کے ساتھ اپنے موجودہ سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو ان کی میں مذمت کرتا ہوں ان کی خاموشی پہ کہ کسی نے جرأت نہیں کی اس موضوع پہ بات کرنے کی، اسلام کے موضوع پہ بات کرنے کی. ان میں سے کسی لیڈر نے، کسی قائد نے یہ جرأت ہی نہیں کی کہ یہ کسی کو کیا کہتے ہیں کہ کوئی مذمت ہی کر دیتے بھائی جان، یہی کہہ دیتے کہ جناب کاکر صاحب غلط کہہ رہے ہیں، کوئی پبلکلی بات ہی کر دیتے. اور شرم کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے نمائندے بڑی بڑی اہم سیٹوں پہ، بڑے بڑے اہم عہدوں پہ فائز ہیں، بڑی بڑی وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کی خاموشی ہمارے لیے باعث شرم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو نمائندہ ہو، جو میرے علاقے کا ایم این اے ہے،
جو میرا نمائندہ ہے، جس نے میری نمائندگی کرنی ہے یا کی ہے، جس نے جو آئندہ بھی کرنے کی ضرورت رکھتا ہے، تو کم سے کم اس میں اتنی ضرورت ہو کہ وہ اسلام کے دفاع کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہو سکے۔ اور ابھی کے لیے ہمارے لوگوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، اس پاکستانی عوام کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں کو اب اپنے جو نظریات ہیں، جو ضرورت ہے ان کی، اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ کیسے چینج کریں گے کہ بھائی جان گلیوں نالیوں گٹروں کے ڈھکنوں پہ بڑے بورڈ دے دیے، بڑے جوتیاں کھا لی، بڑے چودھریوں کے جا کے ڈیروں پہ پانی بھر لیے، بڑے چودھریوں کے ساتھ اپنے سیلفیاں بنوا لی۔ بھائی جان اس بار آپ سے گزارش کریں گے، اپنے شہر کے لوگوں سے اور پاکستان کی عوام سے گزارش کریں گے کہ اس بار ووٹ دیں نظریے کی بنیاد پر۔ آپ نے جو گلیاں نالیاں بنوانی تھی آپ نے بنوا لی ہیں، اب ووٹ دیں نظریے کا۔ نظریہ کیا ہے ہمارا؟ ہم خودداری پہ ووٹ مانگیں گے کہ پاکستان کو خوددار بنانا چاہتے ہیں۔ بھائی جان ہم ایسا چاہتے ہیں پاکستان جو اپنے فیصلے خود کرے، جس کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ بھائی جان میں نے اس دکان سے تیل لینا ہے یا اس دکان سے تیل لینا ہے۔ ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں جو اپنے فیصلے خود کرے، نہ کہ کسی وائٹ ہاؤس کے صدر سے جناب ڈکٹیشن لے۔ ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں کہ جس کا وزیر اعظم خوددار ہو، خود مختار ہو، جو پاکستان کے فیصلے خود کر سکتا ہو۔ بھائی جان جب تک آپ اپنے اوپر ایسا غیرت مند حکمران نہیں بنائیں گے، ایسا وزیر اعظم نہیں لائیں گے، تو یہ آپ اگر گمان کرتے ہیں کہ یہ بلاول صاحب یا مریم صاحب پاکستان کے لاٹھی کریں گے، تو بھائی جان نہ ان کے باؤ ایجاد کر سکے، نہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے پاکستان کو کھایا ہے، کسی کے باؤ جاد نے پاکستان کو دو ٹوٹے کیا ہے، دو حصے کیا ہے، کسی نے پاکستان کو توڑا ہے اور کسی نے پاکستان کو کھایا ہے۔ اور ابھی کے لیے ان تمام مورثی سیاست کے سامنے، جہاں پہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز شریف صاحب، اور ادھر بلاول صاحب، زرداری صاحب، آصفہ بھٹو صاحبہ، بختیور صاحبہ، ان کے سامنے جو آپ کو ایک مورثیت سے پاک چہرہ نظر آتا ہے، وہ چہرہ شہید حیدر سیالوی کا چہرہ ہے۔ اور ہم نے اسی لیے اس پلیٹ فارم کا انتخاب کیا کہ ہم اگر مورثیت کو شٹپ کال دینا چاہتے ہیں تو مورثیت کو شٹپ کال دینے کے لیے جو چہرہ موضوع ترین چہرہ ہے، جو شخصیت سب سے باکمال ہے، وہ شہید حیدر سیالوی ہے۔ اور آج کے دن سے ہم انشاءاللہ تعالی گجرانوالہ شہر میں ایک مضبوط دھڑے کے ساتھ، مضبوط پینل کے ساتھ، جو مرثیت زدہ جو لیڈر ہیں، جس طرح کے غلام دستگیر صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے کو ٹکٹ دے دی گئی۔ اب شہر میں عبدالرحمن مغل صاحب تھے، اب ان کے بیٹے کو ٹکٹ دے دی گئی، موزم صاحب کو۔ اب ہم ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی کہیں پہ اشاد بٹ صاحب کو الیکشن لڑوائیں گے، کہیں پہ شیخ عمران صاحب کو الیکشن لڑوائیں گے، کہیں پہ ہمارے طاہر عمران سراڑے صاحب الیکشن لڑیں گے۔ ہم ان چودھریوں کو، ان وڈیروں کو، جو انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا، جو انہوں نے چھوٹے طبقے کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، ماڑے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے حرکتیں کی، یوز کیا، استعمال کیا، پھر پھینک دیا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن میں ان ساری زیادتیوں کا ان سے بدلہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اب میں گزارش کروں گا شیخ سمدانی صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شیخ غلام سمدانی آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک نظریہ جو کہ ملک شہید حیدر سیالوی کا نظریہ ہے، اس نظریے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس پارٹی جو کہ پاکستان نظریاتی پارٹی ہے، اس میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی میری پارٹی نے اگر مجھے موقع دیا، مجھے ٹکٹ دیا، تو انشاءاللہ میں اپنے حلقے کی عوام پی پی 61 سے انشاءاللہ بہتر طور پہ ہمت کے ساتھ الیکشن کروں گا، لڑوں گا اور اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کروں گا، کیونکہ میں اپنے حلقے کی عوام کے عام لوگوں میں سے خود ایک عام آدمی ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کی خدمت کروں گا، اور میری گزارش ہے اپنے حلقے کی عوام سے کہ آپ میرا ساتھ دیں، آپ کے ساتھ کی مجھے ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سارے مسائل خود سے حل کر لیں گے۔
ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو حالات اس ٹائم گجرانوالہ کے ہوئے ہیں کہ 5 منٹ بارش ہو جائے تو گجرانوالہ ڈوب جاتا ہے، تو کسی کو نظر نہیں آ رہا، اور ہمیں اتنی پرابلم، اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمیں موقع ملا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم عوام کی خدمت کریں گے، اور یہ سارے جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ضرور حل کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. رانا راجپوت طاہر عمران سلیریا. میں پی 65 سے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور میں شہید حیدر سیالوی کے نظریے کا سپاہی ہوں، اور انشاءاللہ میں یہ الیکشن اگر جیتا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ گجرانوالہ ایک کمزور شہر ہے، حالانکہ اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وزیر بنے اور بہت اوپر تک ان کی پروچ تھی، لیکن وہ گجرانوالہ کے لیے کچھ نہ کر سکے انشاءاللہ، اور انہوں نے نہ کیا، اس وجہ سے ہمیں اس الیکشن میں کھڑا ہونا پڑا، اور ہم جیت کے وہ سارا کچھ کروائیں گے. اور میں اپنے حلقے کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ریلوے انجن کے نشان پہ مہر لگائیں اور مجھے جتوائیں، تو انشاءاللہ میں اپنے حلقے کے تمام وہ کام جو آج تک آپ کو کسی نے نہ کر کے دیے، نہ وہ کر سکا، نہ کسی میں ہمت ہے، انشاءاللہ وہ کرواؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شاہد اقبال بٹ ہے، اور میں پاکستان نظریاتی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں پی 60 میں الیکشن لڑوں گا، اور دوسری حکومتوں کو بتاؤں گا کہ الیکشن کیسے لڑے جا سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ صلی علی رسولہ کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان احمد سندھو، پاکستان نظریاتی پارٹی، ذیلی صدر گجرانوالہ آپ سے مخاطب ہوں. میں اپنے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان نظریاتی پارٹی کا منشور کسی سے ڈکا چھپا ہوا نہیں ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی کا منشور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ منسلک ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی کا منشور محمد علی جناح کے ساتھ جو ان کا منشور تھا وہی ملک شہید حیدر سیالوی کا منشور ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی نے پیچھے بھی وہ کام کیے جو کوئی حکومت نہیں کر سکی. جب اسلام آباد میں مندر بننے جا رہا تھا تو اس کو رکھوانے کے لیے کسی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، نہ مسلم لیگ نون نے، نہ کسی بھی پارٹی نے کوئی کام کیا. ہمارے قائد ملک شہید حیدر سیالوی صاحب نے اپنے قافلے کے ساتھ اسلام آباد گئے، اور جس جگہ مندر بننا تھا اس جگہ نماز ادا کر کے واپس آ گئے. کل ڈی سی او اسلام آباد راولپنڈی نے بلایا، ملک صاحب آپ نے یہ کیا کیا چاہتے ہیں آپ؟ ملک صاحب نے یہ کہا کہ جس جگہ نماز پڑھی جائے اس جگہ مندر نہیں بن سکتا. یہ علماء کا فتویٰ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نماز ادھر پڑھ آئے ہیں، اگر آپ نے مندر بنایا تو پھر ہماری جو جانوں سے ہماری اوپر سے گزر کے جا جائیں گے، دماغ مسکل اندر ہوگا ادھر اسلام آباد. اس وجہ سے وہ مندر، وہ مودی ادھر بیٹھ کے کہتا تھا انڈیا میں کہ ادھر اسلام آباد میں مندر بجے گا، ادھر ڈنکے بجیں گے، ڈول بجیں گے، لیکن اس کی یہ چالش میں کام ہو گئی، اور اللہ کے کرم سے ہمارے قائد ملک شہید حیدر سیالوی کی وجہ سے مندر جو ہے نا ان کا جو یہ پروگرام تھا وہ ملیہ میٹ اور خواب میں مل گیا. میرے بھائیوں دوستو، ملک شہید حیدر سیالوی وائٹ کالر آدمی ہے. بات یہ ہے کہ کبھی اس نے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جو کہ صرف شہرت کے لیے کی ہے وہ نہیں کرتا. ہمیشہ ملک کی خاطر لڑا ہے اور ملک کی خاطر بات کی ہے. کرونا ٹائم میں بھی ملک کی خاطر بات کرتے تھے اور اب بھی ملک کی خاطر ہی بات کرتے ہیں.
تو میرے بھائی دوست یہ کچھ دوست آئے ہیں ہمارے پاکستان نظریاتی پارٹی میں، اشاد بٹ صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، فلیری صاحب ہیں، یہ سب دوست آئے ہیں۔ ہم گجرانوالے میں سب دوست مل کر یہ ہم بتا دیں گے باقی پارٹیوں کو کہ پاکستان نظریاتی پارٹی بھی کچھ کر سکتی ہے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی بھی آپ کو ایسا جواب دے گی کہ آپ یاد رکھیں گے۔ وہ ایک شعر یاد آ گیا، کہتے ہیں ارادے جن کے بھوکا ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے کبھی گھبرایا نہیں کرتا۔ میرے بھائیو دوستو، چاہے ہمارے ارادے، چاہے ہماری باتیں کچھ نہیں آج، لیکن کل یہی باتیں بہت کچھ کریں گی، یہی باتیں بہت ساری ہوں گی۔ ہم چنٹی جیسا کام کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا سا بھی کام ہے، لیکن چھوٹے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے انتخابی نشان ریلوے انجن ہے۔ ریلوے انجن وہ انجن ہے جو خود تو سڑتا ہے لیکن لوگوں کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ریلوے انجن وہ نشان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایک ریلوے انجن پیچھے 10 بوگیاں 15 بوگیاں لے کر جاتا ہے اور ان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، خود سڑتا رہتا ہے لیکن لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی انتخابی نشان پاکستان کو بھی ایک دن اس منزل پر پہنچائے گا جس منزل کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ انشاءاللہ کوئی خواب پورا ہوگا۔ تو اس لیے ہم یہ مروسی جو حکمران ہیں ان کو چٹک ڈال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم سارے بس کا روگ نہیں یہ کام کرنا۔ اس لیے گجرانوالے میں کچھ نوجوان چہرے ایسے آگے آ چکے ہیں انشاءاللہ کہ اب جو ہے نا پی این پی پاکستان نظریاتی پارٹی گجرانوالے میں مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے۔ اور یہ ہمارے N77 کے جو ارسلان خالد بٹ ہیں، ان کی بہت ساری کاوشیں کی وجہ سے یہ پارٹی زیادہ مضبوط ہو رہی ہے۔ اور اس بات پر ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ صلاحیتیں اس پارٹی پر لگی ہوئی ہیں۔ اور ہم اپنے ملک شہیر حیدر سیالوی کو خراج تقسیم پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے لیے سوچا اور ملک کی غریب عوام کے لیے سوچا۔ ہم آج بھی کل بھی ملک شہیر حیدر سیالوی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔